ٹھیک ہے. اچھا ذرا مہنگائی پہ بات کرتے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب آپ سینٹر میں بیٹھے ہیں. وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کل کافی گرما گرمی ہوئی ہے شہزاد اکبر صاحب اور ندیم افضل چند صاحب کے درمیان. ندیم افضل چند صاحب نے شہزاد اکبر صاحب سے سوال کیا بڑی برہمی سے کہ آپ نے تو چینی انکوائری کی تھی, سب کچھ کیا, آپ کی اس رپورٹ کا کیا فائدہ ہوا؟ چینی تو ہمیں ملی نہیں, مہنگائی کے نوٹس لے رہے ہیں, اس کے اوپر تو کچھ ہو نہیں رہا. جی میڈم شیخ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. کل چند صاحب نے وزیر اعظم سے کہا کہ میں کچھ بولنا چاہتا ہوں, مجھے موقع دیں. تو انہوں نے کہا بولیے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک بات بتائیں وزیر اعظم صاحب کہ ایک گندم انکوائری ہم نے کرائی گندم آٹا کی, چینی انکوائری ہم نے کروائی, اور ہم ہی چور بن گئے ہیں, اور ہم ہی گندم چینی چور بنے ہوئے ہیں. کیوں چور بنے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا چند صاحب نے کہا اس وجہ سے چور بنے ہوئے ہیں کہ ہمارا یہ شوگر اور گندم اور آٹا کمیشن فراڈ تھے. یہ چند ناپسندیدہ شخصیات کو فکس کرنے کا ایک طریقہ تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے کسان رل رہے ہیں, ہم باہر کے کسانوں سے مہنگی گندم اور چینی لے رہے ہیں. اور پھر وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ آپ نے یہ جلسوں والی تقریر کابینہ میں نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا سر یہ جلسوں والی تقریر نہیں, یہ میرے دل کی آواز ہے. اور پھر اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب نے بولنا چاہا تو ان کو وزیر اعظم صاحب نے روک دیا. اور پھر اس کے بعد بہت ساری اس کے حوالے سے باتیں ہوئیں جو کل یا پرسوں بڑے مزے کی باتیں ہیں, وہ میں آپ کو بتا دوں گا. بات یہ ہے کہ امپورٹ ایکسپورٹ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ, موڈیز ریٹنگ, سٹاک ایکسچینج مائنس, سرپلس, اکنامک انڈیکیٹرز. کیا میں ان سب میں 2 کلو آلو ڈال کر رات کو اپنے گھر والوں کو کھلا سکتا ہوں؟ اگر کھلا سکتا ہوں تو مجھے بتا دیجئے. نمبر 2, کل قومی اسمبلی میں اپوزیشن خیر سے سیٹیاں بجا رہی تھی پارلیمنٹ میں, پارلیمنٹ کی کہتے ہیں عزت کریں, سیٹیاں بجا رہی تھی. تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا یہ اگلے 3 سال بھی سیٹیاں ہی بجاتے رہیں گے. شاہ محمود قریشی صاحب سے کہنا ہے کہ حضور مہنگائی اتنی ہے کہ پورا ملک سیٹیاں بجا رہا ہے اور پوری قوم سیٹیاں بجا رہی ہے. تیسری بات, بھٹو صاحب, ایوب خان کے خلاف موومنٹ تھی, بھٹو صاحب ایک جلسے میں گئے اور بھٹو صاحب نے وہاں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ آج میں کامیاب ہو گیا ہوں, آج مجھے اپنی کامیابی کے آثار نظر آنے لگے ہیں. انہوں نے کہا اس لیے کہ اب مجھے اپنے جلسوں میں پھٹے جوتوں اور پھٹے کپڑوں والے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں. تو یہ پی ڈی ایم کے جلسے تو اتنے امپورٹنٹ نہیں ہوں گے, لیکن اگر یہ لوگ شامل ہو گئے مہنگائی والے تو پھر کیا کریں گے؟ وزیر اعظم صاحب نے کل بھی کہا کابینہ میں کہ مہنگائی پر بہت تکلیف ہوتی ہے. سر مجھے بھی ہوتی ہے, مگر میرے اور آپ میں فرق ہے, آپ وزیر اعظم ہیں اور میں ایک عام آدمی ہوں. 13 نوٹسز آپ مہنگائی پر لے چکے ہیں, 8 کابینہ اجلاسوں میں آپ نے یہ مہنگائی پر بات کی ہے. کدھر ہے حکومت, کدھر ہے بیوروکریسی, کدھر ہے انتظامیہ, کدھر ہے ٹائیگر فورس, کدھر ہے حکومتی رٹ؟ 4 مرتبہ آپ کو گندم کا بحران ختم کرنے کا موقع ملا, آپ ناکام ہو گئے. شوگر کمیشن بنانے کے بعد جو میرے دوست شہباز گل صاحب نے کہا کہ شوگر کمیشن کی رپورٹ آئی تو ہم نے ورلڈ کپ جیت لیا. اس ورلڈ کپ جیتنے کے بعد آج چینی 1 کلو کتنے کی ہے آپ کو پتا ہے؟ 72% تھی. یہ کرنٹ, یہ جو آپ کا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خسارہ تھا, یہ جو جی ڈی پی سے قرضے 72% تھے اور 72% تھے جی ڈی پی کے, یہ 87 ہو جائیں یا 100 ہو جائیں لیکن زیادہ ہو گئے ہیں. 2150 ارب کا قرضہ ہے, گردشی قرضہ. دوائیاں مہنگی, کھانے پینے کی اشیاء مہنگی, بجلی گیس بل آسمان پر, کپاس خسارے میں, بے روزگاری, غربت. اچھا قیامت کی نشانی ہے میڈم شیخ کہ زرعی خود کفیل ملک کا بحری امور کے وزیر علی زیدی فرماتے ہیں, خوشخبری دیتے ہیں, گندم آ نہیں رہی, گندم آ گئی ہے. یہ وہ خوشخبری دیتے ہیں جو بحری امور کے وزیر ہیں. اچھا اب تو گیزر واقعی لگژری آئٹم نہیں رہا, 2 روٹیاں بھی نہیں کھا رہے, ہم 1 کھا رہے ہیں. ٹماٹر 17 روپے کلو بھی نہیں رہے, مٹر 5 روپے کلو بھی نہیں رہے. تو اب کیا کریں ہم؟ وزیر اعظم صاحب سے پوچھنا ہے کیا کریں, کیا کچھ ہے. اچھا فیصل سلطان صاحب کی جاتے جاتے بات سنیے گا. کیا کریں؟ انہوں نے خیر سے انہوں نے فیصل سلطان صاحب کی آخری بات سن لیجئے گا. فیصل سلطان صاحب کی, انہوں نے دوائیوں کی قیمتیں بڑھاتے ہوئے خیر سے کہا کہ ایک دوائی 2 روپے اس کی قیمت ہے, یہ 50 روپے میں مل رہی تھی بلیک میں نے 2 سے 7 کر دی ہے, مطلب 43 روپے فائدہ. اندازہ کریں
₹2 کی وہ ایک گولی تھی جو 50 میں مل رہی تھی، میں نے 7 کر دی، قوم کو ₹43 کا فائدہ. یہ ہے وہ ارسطو جو بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کے لیے.